السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 1۔ آج ہم لوگ سیٹ نمبر 1 کے اندر 100 BBI سوالات کو حل کریں گے اور اس کے ذریعے آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ اگر آپ بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں، اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں تاکہ آپ بہتر تیاری کر سکیں اور آنے والے اگزام میں اچھے نمبرات حاصل کر سکیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کی اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ تو آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سیشن 1A ہے نا، درجہ ذیل معروضی سوالات میں سے کسی 50 کے صحیح جواب چنیے۔ آپ کو امتحان میں بھی 100 سوال دیا جائے گا، لیکن آپ کو شروعات سے 50 سوال پر کیا کرنا ہے، ٹک لگانا ہے، اس کو بھرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف کون ہیں؟ قطع تاریخ جو غم ارشد ہے اس کے رائٹر کون ہیں؟ عطا کاکوی، شاد عظیم آبادی، علی سردار جعفری، یگانہ چنگیزی۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A یعنی عطا کاکوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے اکبر الہ آبادی کس پرچے کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ یعنی اکبر الہ آبادی جو 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے کس پرچے کے؟ اکبر اودھ پنچ، غالب، ہم عصر شعراء، نظم گو شعراء۔ تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A یعنی اکبر اودھ پنچ کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی ان کی گنتی ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے نا؟ ان چاروں آپشن میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون ترقی پسند ادیب ہے۔ سجاد حیدر یلدرم، علی سردار جعفری، ڈپٹی نذیر احمد خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر B یعنی علی سردار جعفری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ، سراپا، آمد، رخصت۔ مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A یعنی چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کو سلام بن رزاق کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ صوبہ کس کو بولتے ہیں؟ صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو۔ تو سلام بن رزاق کا تعلق کس اسٹیٹ سے ہے جس کو ہندی میں راجیہ بولتے ہیں؟ مدھیہ پردیش، بہار، مہاراشٹر، اتر پردیش۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر C ہو جائے گا، یعنی سلام بن رزاق کا جو تعلق ہے وہ مہاراشٹر سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کس شاعر کو مشکل پسند کہا جاتا ہے؟ میر کو، غالب کو، آتش کو، داغ کو۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو غالب کو مشکل پسند شاعر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے مولانا ابوالکلام آزاد کس عمر میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کس سال میں، کس عمر میں یعنی کس سال میں کانگریس پارٹی کے صدر منتخب ہوئے یعنی چنے گئے؟ دیکھیے 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر B یعنی 35 سال ہے نا۔ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ تھا؟ باپ اور بیٹا کا، بھتیجا اور چچا کا، پوتا اور دادا کا، دوست کا۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ بیٹا اور باپ کا رشتہ تھا۔ کس کا رشتہ تھا؟ بیٹا اور باپ کا رشتہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 9۔ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس تعلیمی ادارے سے ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی ان کا تعلق کس تعلیمی ادارے سے ہے؟ دیکھیے الہ آباد یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس یونیورسٹی۔
سوال نمبر 9 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا ہے نا۔ کس تعلیمی ادارے سے تعلق رہا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ رسا سین کے ساتھ، رسا سا سے، رشا بڑی شین سے اور رسا صاد سے۔ تو مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی رسا سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے، پرواز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرواز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری۔ پرواز یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے، ذیل میں کس شاعر کو نوبل انعام سے نوازا گیا؟ ذیل میں یعنی نیچے جو 4 آپشن آ رہا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سے شاعر تھے جن کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ علی سردار جعفری، یوجینو مونتالے، میر انیس اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یوجینو مونتالے کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے، فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے، میر امن، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی رجب علی بیگ سرور جو ہے ان کی تصنیف ہے فسانہ عجائب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، دیکھیے، غالب، یگانہ چنگیزی، عطا کاکوی، خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یگانہ چنگیزی کا یہ غزل کا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15 ہے آپ کو، نظام بنصری ہے نا کہ مصنف کون ہے؟ نظامی بنصری کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ میر احمد دہلوی، جیلانی بانو، خواجہ حسن نظامی، وزیر اعلیٰ۔ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی خواجہ حسن نظامی، نظامی بنصری کے یہ رائٹر ہے، مصنف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16۔ سوال نمبر 16 ہے، اکبر الہ آبادی نے اپنے نظموں میں کس تہذیب کو نشانہ بنایا ہے؟ امریکی، انگریزی، ہندوستانی، ایرانی۔ اکبر الہ آبادی انہوں نے اپنی نظم کے اندر کس تہذیب کو نشانہ بنایا ہے؟ امریکی ہے، انگریزی ہے، ہندوستانی ہے اور ایرانی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی انگریزی۔ اس کے بعد ہے، سلام بن رزاق کو کس سال ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا؟ 2001، 2002، 2003، 2004۔ سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 2004 عیسوی میں سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18۔ سوال نمبر 18 ہے، شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس زبان کی نظم کا ترجمہ ہے؟ عربی، فارسی، ترکی، اطالوی۔ شامل نصاب یعنی اس کتاب کے اندر جو شامل ہے، ہم نہیں جانتے، یہ کس زبان کی نظم کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی اطالوی زبان کی نظم کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے، نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ شاعر، وقت، کاشتکار، ندی۔ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی وقت۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20 ہے، بنجاروں کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ شکاری، کرتب بازی، سبزی فروش، خانہ بدوش۔ بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 21۔ سوال نمبر 21 ہے، افسانہ ابراہیم سقا کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ ابراہیم سقا، محمد سلام، نور محمد دھوڑن۔ تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی ابراہیم سقا اس کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 22۔
سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ آتش پارے، دھواں، نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی آتش پارے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 23، جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ بابا قوم، شیر بہار، لوک نائک، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی لوک نائک نام سے جے پرکاش نارائن کو ہے نا لقب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 24، سوال نمبر 24 ہے بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے؟ بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے؟ شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو، عبدالصمد۔ سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی شفیع جاوید کا بھولے بسرے گیت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 25، سوال نمبر 25 ہے نظم میرا سفر کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی، عمیق حنفی، جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی علی سردار جعفری۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 26، سوال نمبر 26 ہے پرومس کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی، شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو۔ پرومس یہ کس کا افسانہ ہے؟ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے؟ عصمت چغتائی، شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی جیلانی بانو۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27، سوال نمبر 27 ہے قصیدہ نگار کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ سودا، میر تقی میر، درد، غالب۔ سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی رفیع سودا کو نقاش اول کہا جاتا ہے، کس کا؟ قصیدہ نگاری کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 28، غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے جو خطوط تھے، خط تھے، وہ کہاں لکھے گئے؟ کولکاتہ میں، دہلی میں، فورٹ ولیم کالج میں، قلعہ احمد نگر میں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی قلعہ احمد نگر میں غبار خاطر کے خطوط لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29، دائم پڑا ہوا تیرے خالی جگہ پر نہیں ہوں میں، خالی جگہ کو پر کیجیے، سر، گھر، در، مکان، ہے نا۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے۔ ذیل میں کون شاعر اور پنچ کے نورتنوں میں شامل تھے؟ ساحل لدھیانوی، مرزا غالب، اکبر الہ آبادی، میر انیس۔ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا آپ کو یعنی اکبر الہ آبادی اور پنچ کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے، شامل تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 31، سوال نمبر 31 ہے غالب کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان، مرزا اسد، اسد الدین، محمد اسد۔ تو سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32، شامل نصاب خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری ان کے زبانی یعنی کچھ ان کے زبانی کے مصنف کون ہیں؟ اس کے رائٹر کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ مرزا فرات اللہ بیگ، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق۔ تو سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی مرزا فرات اللہ بیگ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 33، کیا ہے دیکھیے سوال نمبر 33 ہے آپ کو چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے ہے نا علاوہ کس نے کیا ہے؟ عطا حسین تحسین، سرشار، رجب علی بیگ سرور، نہار چند لاہوری۔ تو سوال نمبر 33 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو عطا حسین تحسین، اس نے قصے چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 34، عمیق حنفی کا پہلا مجموعہ کون ہے؟ سند باد، سنگ پیراہن، شہزادہ، شب گشت۔ سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی سنگ پیراہن۔ اس کے بعد ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی؟ 1914، 1915، 1916، 1917 مان لیجیے اس کو۔ تو سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1915 عیسوی میں راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 36، اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون تھا؟ نصرتی، ولی دگنی، فائز، ملا وجہی۔ تو سوال نمبر 36 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی نصرتی۔ اس کے بعد درج ذیل میں سعادت حسن منٹو کا افسانہ کون ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ، پرومس، بھولے بسرے گیت، کوارنٹین۔ تو سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ سعادت حسن منٹو کا جو افسانہ ہے وہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔
اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 38۔ سوال نمبر 38 ہے، چہرے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، غزل۔ سوال نمبر 38 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مرثیہ۔ اس کے بعد ہے، کس کتاب پر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا؟ شکستہ بتوں کے درمیان، ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، کام دھینو۔ تو کس کتاب پر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی انعام ملا، ایوارڈ ملا؟ تو سوال نمبر 39 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی شکستہ بتوں کے درمیان۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 40۔ راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ امریکہ، برطانوی، ہندوستان، جاپان۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی امریکہ سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں کون سی صنف ذاتی نوعیت کی چیز ہے؟ خط، خاکہ، افسانہ، اس کے بعد ہے خطوط، ہے نا؟ تو سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی خط۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، وہ خطوط نہیں، خطبہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، موت شاعر کس کی نظم میں؟ امیر حنفی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری۔ موت شاعر یہ کس کا نظم ہے؟ کس کی نظم ہے؟ سوال نمبر 42 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی ظفر کمالی کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 43۔ فرحت اللہ بیگ شیرخوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ مخارج کی، اعراب کی، وقوف کی، بیان کی۔ سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر بی، یعنی اعراب کی۔ اعراب زبر زیر پیش ہوگا، جیسے زبر زیر پیش، اس کی غلطی کرتے تھے کون؟ مرزا فرحت اللہ بیگ پڑھنے کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 44۔ اردو کی بان کسے کہا گیا ہے؟ کھڑی بولی، مگہی، ہندی، برج بھاشا۔ تو سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ہندی۔ اس کے بعد دیکھیں، مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے مصنف کون، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، میر ابوالکلام آزاد۔ تو سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی سید سلیمان ندوی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے مصنف ہے، رائٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 46۔ وزیر آگاہ کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1920، 1922، 1924، 1928۔ سوال نمبر 46 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1922۔ اس کے بعد نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول، خاکہ، ناول، افسانہ، خاکہ، اور اس کے بعد کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے آپ کو جی نظم، ہے نا؟ تو سوال نمبر 47 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے؟ تو ناول سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 48۔ سوال نمبر 48 ہے، خلیل الرحمن اعظمی کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے؟ جدیدیت، علی گڑھ تحریک، رومانیت، ترقی پسند تحریک۔ تو سوال نمبر 48 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ترقی پسند تحریک سے خلیل الرحمن اعظمی وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 49۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ مدراس، کولکتہ، دہلی، ممبئی۔ سوال نمبر 49 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی کولکتہ میں۔ اس کے بعد راسخ کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ میر تقی میر، میرزا غالب، خواجہ میر درد، محمد رفیع سودا۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، راسخ میر تقی میر کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے؟ راسخ کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ تو راسخ جو ہے میر تقی میر کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 51۔ سوال نمبر 51 ہے، شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کون ہے؟ تعریف اس خدا کی، وقت کے اسیر، آرٹ اور تمباکو، کھلی جو آنکھ۔ تو سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی آرٹ اور تمباکو۔ سوال نمبر 52 ہے، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ سر پر چڑھاتی ہے، بستر پر بچھاتی ہے، پاؤں سے رونتی ہے، پاکٹ میں رکھتی ہے۔ تو سوال نمبر 52 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی پاؤں سے رونتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 53۔ ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا، دوستی کا، مالک اور نوکر کا، دشمنی کا۔ تو سوال نمبر 53 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی دوستی کا۔ اس کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو دکن، دہلی، لکھنؤ،
اور اس کے بعد ایک اور آپشن ہے۔ تو سوال نمبر 54 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی دہلی میں ان کا پیدائش ہوا۔ اس کے بعد ہے دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 55، قصیدہ کا وہ حصہ بتائیے جس سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی، گریز، تشبیب، مدح، طلب۔ تو سوال نمبر 55 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی تشبیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے شفیع جاوید کب پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی؟ 4 جنوری 1933، 4 جنوری 1934، 4 جنوری 1935، 4 جنوری 1936 عیسوی۔ سوال نمبر 56 اس کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 1935 عیسوی، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 57، شامل نصاب نظم آوارہ کی شاعر کی تخلیق ہے، یعنی کہ شاعر کی لکھی ہوئی ہے۔ علی سردار جعفری، جوش ملیح آبادی، عصا الحق مجاز، واحد نذیر۔ شامل نصاب آوارہ یہ کس شاعر کی تخلیق ہے، یعنی لکھی ہوئی؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی، عصا الحق مجاز کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 58، شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر کس نے کتاب لکھی؟ سر سید، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 58 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی سید سلیمان ندوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 59، کیا ہے؟ اچھے انشائیے میں ذیل میں سے کون سا عنصر موجود ہوتا ہے؟ عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ان میں سے سبھی۔ اچھے انشائیے میں کون سا عنصر موجود ہوتا ہے؟ اس کے اندر عدم تکمیلیت، یعنی کسی بات کو مکمل نہ کرنا، یہ بھی ہوا کرتا ہے، مختصر بھی ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر تازگی بھی پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 60، سوال نمبر 60 ہے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اس مصرع میں پہاڑ کاٹنے والے سے کس کی طرف اشارہ کیا؟ لیلا، مجنوں، فرہاد، شیری۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی فرہاد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 61، کیا ہے؟ باغ و بہار کی تصنیف پر میر امن کو کتنا انعام ملا؟ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 800 روپے۔ تو سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اس کے بعد احدی کے معنی بتائیے، کاہل، جاہل، عاقل، فاضل۔ سوال نمبر 62 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا، احدی کے معنی ہو جائے گا آپ کو کاہل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کاہل، جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 63، جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، بدایوں، علی گڑھ، دہلی۔ سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی بدایوں کہاں ہے؟ یہ اتر پردیش میں۔ اس کے بعد انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ 1، 2، 3، 4۔ سوال نمبر 64 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 3۔ کیا کہا تھا؟ چین، ہندوستان۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 65، مرزا فرت اللہ بیگ کب پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی؟ 1880، 1885، 1886، 1887۔ سوال نمبر 65 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی 1885 عیسوی، اور یہی درست بھی ہے۔ اس کے بعد سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون کون سی چیزیں خریدی؟ عطر اور بخور، کیلا اور امرود، چاول اور دال، کیورا اور گلاب۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی عطر اور بخور بازار سے خریدا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 67، احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حیدرآباد، الہ آباد، جہان آباد، مراد آباد۔ سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی الہ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم سقا کی موت کس حالت میں ہوئی؟ سوتے ہوئے میں، سفر میں، محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر، سجدہ میں۔ سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر یہ اپنی موت کو دعوت دے دیا اور اپنی جان کو کھو بیٹھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 69۔ سوال نمبر 69 ہے، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ ہے نا، تخلص کیا تھا؟ لطف، عطف، شاد، قاصر۔ تو دیکھیے تخلص جو ہے شاعر اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے، تو ان کا جو تخلص تھا وہ تھا۔ سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی لطف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولانا آزاد نے الہلال کب نکالا؟ الہلال جو اخبار تھا وہ کب نکالا؟ 1910، 1911، 1912، 1913۔ تو سوال نمبر 70 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 1912 عیسوی میں الہلال اخبار کو شائع کیا، نکالا۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 71، وقت انسانوں کو کیا موقع دیتا ہے؟ بدحالی کا، خوشحالی کا، سونے کا، غفلت کا؟ تو وقت انسانوں کو کیا موقع دیتا ہے؟ خوشحالی کا موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد امیر خنری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دیواس پر ہے، اس کو بھوپال، اندور، دوحد۔ تو سوال نمبر 72 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی اندور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 73، راسخ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیا، عظیم آباد، لکھنؤ، الہ آباد۔ تو راسخ عظیم آبادی ہیں، تو ان کی پیدائش کہاں ہو گئی؟ ان کی پیدائش ہوئی آپ کو عظیم آباد میں۔ اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے سوال نمبر 74 کیا ہے؟ سوانح نگاری کی وہ شکل جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات بیان کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ خود نوشت، سیرت، خاکہ، انشائیہ۔ تو سوال نمبر 74 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی خود نوشت۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 75۔ سوال نمبر 75 ہے، ہر ملک ملک ماں است سے کیا مراد ہے؟ ہر ملک ہمارا ملک ہے، سب کا ملک تمہارا ملک، والدین کا ملک۔ ہر ملک ملک ماں یعنی ہمارا ملک، است کے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 76، سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی، علی گڑھ، دسنا، پٹنہ۔ تو سید سلیمان ندوی ان کی پیدائش آپ کو ہی دسنا، نالندہ میں۔ اس کے بعد ہے خواجہ حسن نظامی کب پیدا ہوئے؟ 1878، 1878 کے بعد 79 ہے نا، اس کے بعد 1874، 1875۔ تو سوال نمبر 77 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 1878 عیسوی میں خواجہ حسن نظامی کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 78، کیا ہے؟ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ نام دیومالی، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری ہے، کچھ ان کی زبانی، شیش محل، کندن۔ تو سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 79، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ چہار درویش، اخلاق محسنی، گنج خوبی، داستان عبرت۔ تو سوال نمبر 79 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی قصہ چہار درویش کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 80، کیا ہے؟ ابراہیم سقا افسانے کا مرکزی کردار کون ہے؟ اسکول ٹیچر، اسکول انسپکٹر، ابو یعنی ابراہیم سقا، امیر علی۔ سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ابو جس سے مراد ابراہیم سقا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 81، عالم کی ضد کیا ہے؟ علم، جاہل، بے علم، تعلیم۔ عالم کا الٹا جو ہے آپ کو جاہل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جاہل اس کا الٹا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ ذیل میں کون سا فعل ہے؟ پٹھنا، ہم لوگ، جانا، خوبصورت۔ یہاں سے اردو گرامر کی باتیں ہیں۔ ذیل میں کون سا فعل ہے؟ فعل بولتے ہیں کام کو، تو جانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 83، شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر۔ شاعر کی جمع کیا ہو جائے گا آپ کو؟ شعراء ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 84۔ سوال نمبر 84 ہے، ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا۔ سوال نمبر 84 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی پانی کیا ہے؟ مذکر لفظ ہے۔ ذیل میں محاورہ کی مثال کون ہے؟ یہاں آؤ، آب آب ہونا، ناچ، نہ جانے، آنگن ٹیڑھا۔ ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی آب آب ہونا، پانی پانی ہونا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 85 کے بعد سوال نمبر 86۔ سوال نمبر 86 ہے، 9 2 11 ہونا ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، فقرہ۔ سوال نمبر 86 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی یہ محاورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 اور 5۔ سوال نمبر 87 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی 4۔ اس کے بعد ایک تیر سے دو شکار کا معنی کیا ہے؟ ایک تیر سے دو شکار کرنا، تیراک ہونا، ایک ساتھ دو کام کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 88 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ایک ساتھ دو کام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 89، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، ضمیر، صفت، ان میں کوئی نہیں۔ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بولتے ہیں فعل، کیا بولتے ہیں؟ فعل۔ احمد کی ٹوپی لال ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کریں۔ احمد ٹوپی کی لال، احمد کی ٹوپی لال ہے، تو ٹوپی کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا، لال ہونا، کالا ہونا صفت کہلائے گا، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، یعنی لال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ
سوال نمبر 91 ہے عبد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ ابھی مالک غلام۔ تو سوال نمبر 91 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی غلام۔ اس کے بعد ایک ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ عقل مند، لاجواب، بندوق اور مشکل۔ عقل مند میں جو مند لگا ہوا نا، یہ آپ کو حرف لاحقہ کی مثال ہو جائے گی، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھ لیں آپ سوال نمبر 93، خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبیر، خبرو، اخبار، مخبر۔ خبر کی جمع ہو جائے گی آپ کو اخبار۔ اس کے بعد نور کی ضد کیا ہوگا، یعنی نور کا الٹا کیا ہوگا؟ اندھیرا، خلوت، ظلمت، روشنی۔ تو سوال نمبر 94 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی ظلمت۔ نور کے معنی روشنی اور ظلمت کے معنی اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 95، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منشور۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی مکتوب کا معنی خط ہوتا ہے۔ اس کے بعد کاش تم مجھے پہلے مل جاتے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے؟ حال، مستقبل، ماضی مطلق، ماضی تمنائی۔ کاش یہ تمنا کرنا ہوئی، اس کا تعلق ماضی تمنائی سے ہے۔ سوال نمبر 97 ہے جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ جذباتو، جذبو، جذبات، مجذوب۔ سوال نمبر 97 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی جذبات۔ اس کے بعد ہے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن، وصال، وفا، ورق۔ سوال نمبر 98 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی وفا ہو جائے گا۔ یہ بار بار پوچھا بھی جاتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99، نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء میم سے، انبیاء نون سے، نبائے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 99 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 100، ذیل میں فاعل چنیے۔ جھگڑا، جھگڑالو، جھگڑنا، ان میں سبھی۔ تو ذیل میں فاعل چننا ہے، یعنی کام کرنے والے کو چننا ہے۔ تو جھگڑالو بولتے ہیں جھگڑا کرنے والا کو، تو جھگڑا کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ جھگڑالو۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی جھگڑالو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے ساتھیوں تک، دوست تک خوب اسے شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔